صاحب سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا اوتھ جو ہے وہ لے لیا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، آپ کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی جو عدالت ہوگی یا وہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے، ان کی عدالت ماضی کے جو ججز ہیں، ابھی جو ماضی قریب میں چاہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو بھی ریٹائر ہوئے ہیں یا پھر افتخار چودھری صاحب جو ریٹائر ہوئے، ان سے کیسے مختلف ہوگی؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، زیادہ مختلف تو نہیں ہو سکتی، چونکہ بصورت سارا ایشو جو ہے یہاں پر وہ 184(3) کا ہے. باقی تو جو چیف جسٹسز ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، جو اپیلیں آتی ہیں ان کے پاس ہائی کورٹ سے ان کو فیصلہ کرتے ہیں. 184(3) کے استعمال کا بیسک ایشو ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے چودھری افتخار صاحب آئے تھے، اس کے بعد سے 184(3) کا جو سکوپ اتنا وائڈ ہو گیا ہے کہ اب اس کے انڈر تقریباً ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور جب کوئی 184(3) کے تحت کوئی پٹیشن فائل کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو بصورت سپریم کورٹ کو سننا پڑتا ہے. جہاں تک کہ سو موٹو نوٹس کا تعلق ہے، اس میں یقیناً کمی ہو سکتی ہے. وہ تو چیف جسٹس کی اپنی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک کہ کھوسا صاحب ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں ان کو، وہ خود اپنی طرف سے سو موٹو نوٹس لینے سے کترائیں گے. صرف شاید ان چیزوں میں لیں گے جہاں پر سراسر ناانصافی ہو رہی ہو. اس لحاظ سے تو یہ ہے. لیکن اگر کوئی ان کے سامنے ایک پٹیشن فائل کرتا ہے 184(3) پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کی، تو ان کو انٹرٹین کرنا ہی پڑے گا، چونکہ ہمارے آئین میں ہے. اور اب اس کا اسکوپ اتنا وائڈ ہو گیا ہے، اتنی پریسیڈنس ہو گئی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا. تو کوئی خاص فرق نہیں آئے گا. فرق صرف یہ آئے گا کہ کھوسا صاحب جو ہے بہت قابل آدمی ہیں اور وہ فیصلے بڑی تیزی سے کرتے ہیں، اور یقیناً وہ جوڈیشل ریفارمز میں ان کا کافی اچھا اور امپورٹنٹ رول ہوگا. ٹھیک سر، مجھے یہ بتائیے گا، جو انہوں نے کہا ہے کہ صدر ریاستی اداروں کا اجلاس بلائیں، یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی طرف ظاہر ہے یہ اشارہ ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ اور کیا واقعی آپ بھی سمجھتے ہیں یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اس وقت؟ دیکھیے، جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اجلاس جو ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. وہ کیا کہتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور خاص طور سے پریزیڈنٹ جو ہے، اگر وہ بلائے گا بھی تو پریزیڈنٹ کی تو پاورز کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا اپنی طرف سے. تو اس وجہ سے بصورت واپس چیز پارلیمنٹ وہ پرائم منسٹر کے پاس جائے گی یا کیبنٹ کے پاس جائے گی. تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میرے خیال میں اس سے بہتر یہ ہے کہ کمیشن جو ہے، ان کا جوڈیشل کمیشن، وہ خود ریکمنڈیشن پیش کرے اور وہ گورنمنٹ سے کہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کریں، اس کے لیے لیجسلیشن کریں. اوکے نبیل